مولا کی جانب سے، وہ یہ کہ صحیفہ سجادیہ کا نام تو ہر ایک نے سن رکھا ہے، 54 دعائیں، اس میں میں ریکویسٹ کروں گا جوانوں سے خاص طور پر، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ، آپ کے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، کہ آپ اس میں ضرور ایک مرتبہ انڈیکس پڑھیے گا صحیفہ سجادیہ کا. آپ پوری نہ بھی پڑھ سکیں تو کم سے کم فہرست تو پڑھیں کہ اس میں ہیں کون کون سی دعائیں. اس میں سے خاص طور پر ایک دعا ہے، دعا نمبر 23. کتنے ہی مومنین ہر ایک حالات کے اعتبار سے بہرحال کہیں نہ کہیں کسی مشکل میں، کوئی روزگار کی مشکل میں، کوئی صحت کی مشکل میں، خاندان کی مشکل میں. ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے عافیت. عافیت اتنا حسین اور خوبصورت لفظ ہے، اس کا مجھے تو کوئی اردو پراپر ٹرانسلیشن سمجھ میں نہیں آتا کہ عافیت کو سمجھانے کے لیے آپ کو اردو میں 4-5 جملے کہنے پڑیں گے تب جا کے عافیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. انگریزی میں جس کو کہہ سکتے ہیں ویل بینگ، یعنی ہر شے کے لیے خیر، ایمان کے لیے، صحت سلامتی کے لیے، اور اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، اس کو کہتے ہیں عافیت. دعائے عافیت ہے دعا نمبر 23. آپ جس نیت سے دعائے عافیت کو پڑھیں، 4 سے 5 منٹ کی دعا، زیادہ لمبی دعا بھی نہیں. اور میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ 1-2 دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ مولا زین العابدین السلام نے عافیت مانگی کیسے اللہ سے. انتہائی لطیف دعا. تو صحیفہ سجادیہ اس میں تو 54 دعائیں ہیں، لیکن ایک دعا میں آپ کی خدمت میں جو ہدیتاً پیش کر رہا ہوں مولا کی، وہ طاؤس یمانی نے اس کی روایت کی ہے، اور وہ 4 جملوں کی ہے، خالی 4 چھوٹے چھوٹے جملے بس. کہ طاؤس یمانی نے کہا کہ میں نے مولا زین العابدین کو دیکھا ہجر اسماعیل کے اندر سجدے میں. ہجر اسماعیل وہ سفید دیوار جو کعبے کے ساتھ ہے، اس میں نے دیکھا کہ مولا زین العابدین علیہ السلام سجدے میں ہیں، اور یہ 4 مختصر سے جملے کہہ رہے ہیں. کہ طاؤس یمانی کی گواہی ہے کہ میں نے بعد میں جب کبھی ان 4 جملوں کو پڑھا تو اپنی سخت ترین حاجت میں ایسی راحت مجھے نصیب ہوئی، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی سبب اللہ کی جانب سے پیدا ہو گیا. فقط یہ 4 مختصر جملے کہ مولا زین العابدین سجدے میں جا کر کہتے تھے کہ پروردگار الہی عبیدک بفنائک و مسکینک بفنائک و فقیرک بفنائک و سائلک بفنائک. بس عبید عبد سے، امام تو معصوم مطلق ہیں لیکن دعا اس انداز سے کر رہے ہیں، پروردگار تیرا چھوٹا سا بندہ تیری بارگاہ میں ہے، فنائک یعنی تیری بارگاہ، وہ مسکینوں کا بے فنائک اور تیرا مسکین تیری بارگاہ میں، وہ فقیروں کا بے فنائک اور تیرا فقیر تیری بارگاہ میں، وہ سائلوں کا بے فنائک اور تیرا سائل تیری بارگاہ میں. بس اس کے بعد حاجت امام نے کہی بھی نہیں، بس یہ 4 جملے سے حاجت پوری. مل کے سلوات بھیجو نام مولا زین العابدین سید السادین علی ابن ابی الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، محمد و آل محمد پر. تو یہ 4 جملے ذہن میں رکھیے گا. اگر ہو سکے تو سجدے میں جا کر آپ یاد کر لیں سے، اور سجدے میں نہ پڑھ سکیں تو ویسے ہی، لیکن یقین کے ساتھ پڑھیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب کسی مولانا صاحب کے پاس آپ گئے کہ مولانا صاحب کوئی حاجت ہے تو بتلائیے گا دعا. انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھیں. تو دل میں کم سے کم خیال آ جاتا ہے ارے سورہ قل هو اللہ احد کیا بتلا دی، یہ تو بڑی عام سی بات ہے، کوئی خاص بات بتائیں. نہیں، یہی سے وہ بات ہے کہ کبھی کبھی کوئی مختصر عمل ہوتا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے. مختصر عمل لیکن اس کی تاثیر اتنی. تو یہ 4 جملے، اس کو آپ بظاہر مختصر ہیں، اس کو کم اہم نہ سمجھیے گا. اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ امام نے باقاعدہ کوئی حاجت الگ سے ذکر نہیں کی کہ رزق بڑھا دے یا اولاد کے، نہیں، بس یہ جملے. سجدے میں جا کے مولا نے کہا کہ پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں، تیرا سوال کرنے والا تیری بارگاہ میں، بس. اور پھر وہ راوی نے کہا کہ میں نے ہر شدید ترین امر میں اس کو پڑھا اور مشکل کشا پایا. جی، تو اسے آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے گا انشاءاللہ، اور آگے جس حد تک ہو سکتا ہے تو پہنچائیے. تو عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ دادی اور پوتے میں شباہت، اور پھر جہاں سے تسبیح ہمیں ملی ہے وہ یہی تو خانوادہ ہے، یہی تو بیوی ہے. وہ تسبیح بھی خالی تسبیح نہیں ہے، دعا ہے. دیکھیں نیت پہ فرق پڑتا ہے. 2 رکعت نماز ہے نا، آپ فجر کی نیت سے کریں تو فجر کی نماز ہے، شکرانے کی نیت سے کریں تو شکرانے کی نماز ہے، نافلہ کی نیت سے کریں تو نافلہ کی نماز ہے. نماز تو ظاہر میں وہی نماز ہے، نیت سے فرق ہے. آپ تسبیح کس نیت سے نکال رہے ہیں؟ جب بھی تسبیح نکالیں گے ثواب تو ضرور ہے، لیکن جس نیت سے نکالیں. جاب پر جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، تسبیح نکال کے جائیے اس نیت سے، تو اس نیت کا اثر ہوگا. تو جو ہے آپ کی میں نے کیا عرض کیا، تسبیح تو اس قدر عظیم الشان تحفہ اس خانوادے سے اور بیوی کی جانب سے قیامت تک کے لیے
کہ مولا نے فرمایا، مولا صادق علیہ محمد نے، کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھاتے ہیں ویسے اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھلاتے ہیں. کہ پھر مولا نے فرمایا کہ یہ میزان میں، یہ لفظ میں 100 کے برابر ہے اور میزان میں 1000 کے برابر. 100 مرتبہ کہتے ہیں نا، اب 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، لکھا جاتا ہے 1000. تو یہ تسبیح ملی اس خانوادے سے. تو 2 تحفے، ایک مولا زین العابدین علیہ السلام کی 4 فکروں کی دعا، اور یہ تحفہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے.